نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العصر کے حوالے سے کچھ انٹروڈکشن اور اس کے میننگز اور ایکسپلینیشن کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، پہلی آیت کے لفظ العصر کو اس سورت کا نام قرار دے دیا گیا ہے۔ اگرچہ مجاہد، قتادہ اور مقاتل نے اسے مدنی کہا ہے، لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اسے مکی قرار دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے مضمون سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی، جب اسلام کی تعلیم کو مختصر اور انتہائی دل نشین فکروں میں بیان کیا جاتا تھا، تاکہ سننے والے ایک دفعہ ان کو سن کر اگر بھولنا بھی چاہیں تو اسے بھول نہ سکیں، اور وہ اپنے آپ لوگوں کی زبانوں پر چڑھ جائیں۔ یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند نپت الفاظ میں معنی کی ایک دنیا پرو دی گئی ہے، جس کو بیان کرنے کا حق ایک پوری کتاب میں بھی مشکل سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دو ٹوک طریقے سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انسان کی فلاح کا، کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ اس حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا صحیح قول کہا ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت تھی، اس بات کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن الدارمی ابو مدینہ کی روایت کے مطابق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک الگ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا نہیں لیتے تھے۔ اس بات کو طبرانی میں روایت کیا گیا ہے۔ آج ہم سورۃ العصر کے معنی اور مفہوم کو تھوڑا سا سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اب زمانے سے مراد شب و روز کی یہ گردش اور ان کا عدل بدل کر آنا ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کبھی لمبی اور دن چھوٹا، اور کبھی دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہی جو ایام ہیں زمانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کارگری پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے۔ یہ جواب کی قسم ہے۔ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، پھر جب وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو موت کے بعد بھی آرام اور راحت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ گمراہ انسان ہے تو جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اب اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے
کہ ہاں اس خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، موت کے بعد وہ بہرحال اپنی نعمتوں اور جنت کی پرآسائش زندگی سے بہرور ہوں گے۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کی صفات ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مصائب اور آلام پر صبر، احکام و فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، اللہ کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور محرمات اور معاصی سے اجتناب کی تلقین ہے، لذات اور خواہشات کی قربانی پر صبر ہے۔ صبر بھی اگرچہ تواسی بالحق میں شامل ہے، تاہم اسے خصوصیت سے الگ ذکر کیا گیا ہے جس سے اس کا شرف و فضل اور حصال حق میں اس کا ممتاز ہونا جو ہے وہ واضح ہے۔ اور مومنین کی صفات ہیں کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ رہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، اور مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ پس نہیں، تمہارے رب کی قسم، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اس کے علاوہ سورۃ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں جتنی بھی بشارتیں دی گئی ہیں انہی لوگوں کو دی گئی ہیں جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے، اور یہی بات اس صورت میں بھی کہی گئی ہے کہ انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے جو صفات ضروری ہیں وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمل صالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح سے اول تو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو فرد بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کے اجتماع سے ایک مومن اور صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے۔ دوسری کہ اس معاشرے کے ہر فرد کو اپنی کی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ معاشرے کو بگڑنے نہ دیں، اس لیے اس کے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں۔ حق کا لفظ باطل کی ضد ہے اور بالعموم یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک صحیح اور سچی اور مطابق عدل و انصاف اور مطابق حقیقت بات، ہاں وہ عقیدہ و ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے۔ دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، ہاں وہ خدا کا حق ہو یا بندوں کا یا خود اپنے نفس کا حق۔ پس ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کا یہ معاشرہ ایسا بے حس نہ ہو کہ اس میں باطل سر اٹھا رہا ہو اور حق کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں، مگر لوگ خاموشی کے ساتھ اس کا تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ اس معاشرے میں روح جاری و ساری رہے کہ جب اور جہاں بھی باطل سر اٹھائے، کلمہ حق کہنے والے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور معاشرے کا ہر فرد صرف خود ہی حق پرستی اور ریاست بازی اور عدل و انصاف پر قائم رہنے اور حقداروں کے حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ دوسروں کو بھی اس طرز عمل کی نصیحت کرے۔ یہی وہ چیز ہے جو معاشرے کو اخلاقی زوال سے بچانے کی ضمانت رکھتی ہے۔ اگر یہ روح کسی معاشرے میں موجود نہ رہے تو وہ خسارے سے نہیں بچ سکتا، اور اس خسارے میں پھر آخرکار وہ لوگ بھی مبتلا ہو کر رہتے ہیں جو اپنی جگہ پر حق پر قائم ہوتے ہیں مگر اپنے معاشرے میں حق کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اور اس لعنت کی وجہ یہ تھی کہ ان کے معاشرے میں گناہوں اور زیادتیوں کا ارتکاب عام ہو رہا تھا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو برے افعال سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔
پھر اسی بات کو سورہ اعراف میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب کھلم کھلا سب کے احکام کی خلاف ورزی کر کے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں تو ان پر عذاب نازل کر دیا گیا، اور اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچائے گئے جو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اسی بات کو سورہ انفال میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بچوں اس فتنے سے جس کی شامت محسوس طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہے۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امت مسلمہ کا فریضہ قرار دیا گیا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے جو یہ فریضہ انجام دے۔ حق کی نصیحت کے ساتھ دوسری چیز جو اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے لازمی قرار دے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت کے راستے میں جو تکلیفیں، جو مشکلات درپیش آتی ہیں، اور اس راستے میں جن مشقتوں سے، جن مصائب سے اور جن نقصانات اور محرومیوں سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہیں، اور ان کا ہر فرد دوسرے افراد کی ہمت اور حوصلہ بناتا رہے کہ وہ ان حالات کو صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، اور اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی اور برائی سے روکنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔